اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا نیو کلاس. آپ میں سے اگر کوئی ایسا ہے جس نے QC5 نہیں کیا ہوا تو پلیز یا تو وہ کلاس سے نکل جائے یا پھر خاموش بیٹھا رہے. آپ نے سوال جواب نہیں کرنے، اسی لیے آپ کو اس کلاس میں نہیں ڈالا جا رہا کہ جب تک آپ QC5 نہیں کر لیتے آپ یہ بنیادی چیزوں کو سمجھ نہیں سکیں. تو سب سے پہلے آپ سب کو مبارکباد. دوسرا میں یہ وضاحت کر دوں، یہ ہم QC6 کا صرف آج تعارف پڑھیں گے. اصل کام جو ہے وہ کل سے شروع ہوگا گرامر کا، اور پھر یہ دو آج اور کل کی کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد آپ فیصلہ کر لیجئے گا کہ آپ اس کورس کو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، اور جو نہ کرنا چاہیں تو وہ بے شک اسے ترک کر دیجیے گا، کیونکہ اگلے ہفتے کے بعد اس کورس میں پھر کسی کو ایڈمیشن نہیں ملے گا. یہ ایک اسپیشل کورس ہے، یہ میں بتا، یہ نان سرٹیفائیڈ ہے، یہ بھی میں پہلے ہی جملے میں وضاحت کر دوں. لیکن انشاءاللہ یہ QC6 سے سپر جو ہے کورس ہے، جو QC6 8 مہینے میں جاتا ہے، یہ 6 مہینے میں QC6 کو جو ہے کور کرے گا، لیکن نان سرٹیفائیڈ ہوگا جب تک اس کی پرمیشن نہیں ملتی. تو آئیے، کورس کا دورانیہ جو ہے وہ تقریباً 3 مہینے اندازن رکھا گیا ہے. 20 جولائی کو اس کی آج ابتدا ہو رہی ہے. ہفتے میں 2 کلاسیں ہوں گی، سیٹرڈے سنڈے کو، اور 30 اکتوبر کو انشاءاللہ ہم اس کا پہلا مرحلہ کر دیں گے. دوسرا مرحلہ آگے پھر مزید 3 ماہ کے لیے ہے، وہ ڈائریکٹ جو ہے QC6 اور 7 کے درمیان کی سٹیج ہے. تو آئیے، اس میں طریقہ کار یہ ہے، QC6 کے پیٹرن پہ ہر 4 ہفتے کے بعد یا 4 کلاسوں کے بعد آپ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، جو آپ کو یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کو اب تک کتنا سمجھ آیا. اگر نہیں آیا تو آپ اس کو توجہ دیجیے، کیونکہ یہ کورس جو ہے یہ مارکس کے لیے نہیں ہے. آپ کا یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ آپ 100% مارکس لیں، یہ ہے کہ آپ نے کتنا سیکھ لیا، کتنا سمجھ آ گیا. تو اس کے ٹائمنگ جو ہے فی الحال 5 سے 6 ہے. آنے والے اگر ٹائم میں مجھے کوئی ٹائم بہتر اس سے ملا تو شاید میں اسے اس میں شفٹ کر دوں. فی الحال اسے 12 ہفتے کے لیے لانچ کیا جاتا ہے. اسباق وہی پیٹرن ہے جو ہم QC1 سے پڑھتے آئے ہیں. اس کے بھی 2 حصے ہوا کریں گے. پہلا پارٹ اے جو ہے قرآنی حصہ، دوسرا جو ہے پارٹ بی گرامر کا. اس میں ایک چیز ہے، جب بھی ہمارے مطالعے کے دوران، قرآنی حصے کے مطالعے کے دوران جہاں بھی اسم آئے گا، ہم اس کی 5 چیزیں دیکھنا چاہیں گے. علامت، کہ ہمیں پتہ کیسے چل رہا ہے یہ اسم ہے. دوسرا اس کی جنس، اور تیسرا عدد، چوتھا وسعت، اور پانچواں اعراب. اب تک ہم یہ بتایا کرتے تھے، اور میں بتاتا ہوں، اور آئندہ بھی یہی بتاتا رہوں گا کہ جی اسم کی 4 چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. لیکن جب آپ اس ایڈوانس لیول پہ آ گئے، 5ویں چیز اس میں علامت. اور اگر فیل آئے گا تو ہمیں اس میں کیا دیکھنا ہے. فرض کر لیں مطالعے میں کوئی فیل آ جاتا ہے، تو اب اس فیل کو پہچان لینے کے بعد آپ نے اس میں کیا دیکھنا ہے. علامت، کہ آپ کو پتہ کیسے چلا یہ فیل ہے. قسم، یہ فیل کی کون سی قسم ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے، کیا ہے. صیغہ، صیغہ کون سا ہے، 14 صیغے ہیں، ان میں سے یہ صیغہ کون سا ہے جو فیل آ رہا ہے. حالت اس کی کیا ہے فیل کی. تو یہ جو ہے ہم نے فیل جب بھی ملے گا یہ ساری باتیں آپس میں پوچھنی ہے، کرنی ہے، اور اس کو پہچاننا. اور جب حرف آئے گا تو آپ کے خیال میں حرف کے لیے ہمیں اس میں کیا دیکھنا چاہیے. یہ یاد رکھیے، یہ وہ کلاس ہے جس میں آپ نے برابر کا جو ہے نا حصہ لینا ہے. یعنی آپ نے مجھے پڑھانا ہے، تو آپ بتائیں جی حرف اگر آئے گا تو ہم کیا دیکھنا چاہیں گے اس میں. بس صرف یہ کہتے ہیں یہ حرف ہے، جیسا گرامر والوں نے کیا تھا. گرامر والوں نے یہی ہر کیا کہ جو حرف آیا اس کو علیحدہ کرے. انہوں نے کہا بس یہ حرف ہے، یہ حرف ہے. جب بھی اسم آیا اس پہ بڑی بحث کی کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ علامت ہے، جن سے عدد. فعل آیا اس پہ بڑی بحث کی. جب حرف آیا انہوں نے کہا یہ حرف ہے، پکڑ کے اس کو سائڈ پہ کر دیا. حرف کے میں نے سائڈ پہ کر دیا. تو کیا ہم بھی یہی کر دیں؟ سر اس کی قسم کیا ہے؟ حرف جر حرف ہے، جر، حرف حرف جر استفہامیہ ہوگا تو ہے؟ اس کا زیر علامت آگے چینج ہوگی. بہن حرف جر جب آپ نے کہا، یہ ایسے ہی ہے کوئی مجھے کہے کہ سمندر کے اندر سے ایک جو ہے وہ ڈبہ پانی کا بھر کے بس سائڈ پہ کر دو. کیوں؟ یہ پانی ہے سمندر کا، یہ اس ڈبے کے اندر آ گیا، اس ٹین کے اندر آ گیا، کنستر میں آ گیا، بس یہ سمندر کا پانی ہوگا.
ایک تہائی ہے قرآن حروف. آپ کہہ رہے ہیں ایک بس حرف جارہ کرتے ہیں. جب میں کل کی کلاس پڑھاؤں گا نا، اس کے بعد میں آپ سے ہی یہ سسٹر لال یہی سوال کروں گا، آپ تیار رہیے گا کہ حرف جب آئے گا تو ہم کیا کریں گے. فی الحال ہم کلاس چلانے کے لیے آپ کو بتا دیتے ہیں، ہم اس کی علامت دیکھیں گے. اب تک ہم آپ کو یہ بتاتے آئے حرف کی کوئی علامت نہیں. پھر یہ دیکھیں گے قسم کون سی ہے. حرف کی اپنی قسمیں ہیں، صرف حرف جارہ نہیں ہے. حرف جارہ تو ایک بہت چھوٹا سا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے، کراچی کے شہر میں اگر کوئی کہے کہ یہ جو گلی ہے اسٹریٹ نمبر 95، بس یہ جو ہے ایک اسٹریٹ ہے. کراچی کے اندر کتنی اسٹریٹس ہیں؟ جو کراچی گیا اور دیکھا اس کو پتا ہوگا کہ کتنی اسٹریٹ ہے. حرف جارہ ایک اسٹریٹ ہے حرفوں کی. معنی، حرف کے ہمیں معنی آنے چاہیے. پھر مرکبات آئیں گے، اس میں ہم کیا دیکھیں گے؟ مرکبات میں یہ آپ البتہ بتا سکتے ہیں. بتائیے جی، جب مرکبات آئیں گے تو آپ اس میں کیا دیکھنا چاہیں گے؟ پلیز بی کوئک اینڈ فاسٹ. سی مرکب تام ہے یا ناقص ہے، ہاں، اور پھر تام ہے، آگے ناقص ہے، پھر ناقص کی. ناقص کے اندر آگے اس کی قسمیں جوڑیاں ہیں، یہ دیکھی جائے گی. اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی، جب بھی ہم قرآن کا کوئی حصہ تلاوت کریں گے، پڑھیں گے، تو ہمیں جہاں اسم ملا، جہاں فعل ملا، حرف ملا، اس کے علاوہ ہم نے مرکبات کو بھی جو ہے ساتھ لے کے چلنا ہے. آج کا شیڈول وہی ہے جو آپ کو قرآن کورس QC6 میں تمام ٹیچر پڑھاتے ہیں. ظاہر ہے کورس وہی ہے تو اس کا شیڈول بھی وہی ہوگا، لیکن تھوڑا سا فرق. قرآن فہمی کے اصول اب تک آپ نے کیا پڑھا ہے، اور QC6 کیا ہے، اس میں کیا پڑھیں گے، اور پڑھانے کی تفصیل سب یہی بتاتے ہیں. میں بھی یہی بتا رہا ہوں، کوئی نئی بات نہیں. قرآن کے حقوق یہ آپ کو QC1 میں ہم نے بڑی اچھی طرح ڈھائے، اور QC4 تک یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھانے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. اس میں ایک اضافہ کر لیجئے، انفرادی یا اجتماعی. تو قرآن کے 6 حقوق کیا ہیں جی؟ کون بتائے گا؟ میں نے کہا تھا یہ اس میں آپ سب ٹیچر ہیں، آپ کا میرا کوئی فرق نہیں، صرف 19-20 کا فرق ہے. اللہ میں بول رہا ہوں ہمیں آپ سنیں. قرآن پڑھنے پڑھنے پڑھنا، سے سمجھنے کیا سمجھنا، مراد ہے؟ تلاوت تدبر و کرنا. تذکر کرنا. قرآن کے 6 حقوق ہیں. پہلا ہے تلاوت کرنا، اس کو صحیح پراپر طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنا. دوسرا ہے سمجھنا، پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنا کہ یہ کیا سمجھنا، لکھا ہے. اور غور تیسرا یہ کرنے، غور و تدبر و فکر. تذکر کرنا. پلیز جب میں بتا رہا ہوں تو پھر آپ سنیے، جب میں پوچھتا ہوں تو آپ بولیے. آپ لوگ الٹ کرتے ہیں، جب میں کہتا ہوں بتائیے تو آپ لوگ سمن گمن ہو جاتے ہیں، اور جب میں بولتا ہوں تو آپ لوگ جو ہے وہ مچھلی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ ایڈلٹس ہیں، اب تو آپ برابر کے میرے استاد ہیں، تو لہٰذا اب آپ جو ہے میرے ساتھ چلیے. جب میں پوچھوں تو بتائیے، جب میں بولوں تو سنیے. اور عمل کرنا، جو کچھ سمجھ کر غور فکر کرنے کے بعد آئے اس پہ عمل کرنا. امر ہے تو اس پہ عمل کیجیے. اگر جو ہے وہ جو ہے بالمعروف ہے تو اس کے مطابق عمل کیجیے. کسی چیز سے روکا گیا ہے، منع ہو جائے. اور پھر پھیلانا، یہی نہیں کہ خود عمل کریں، آپ نے اسے دوسروں کو پھیلانا بھی ہے. اور پھر اگر آپ کا اختیار چلتا ہے تو اس جگہ پہ نافذ کرنا. آپ کہیں گے جی ہمارا تو کوئی اختیار نہیں، اختیار تو گورنمنٹ کا ہوتا ہے. آپ میں سے ہر ایک جو ہے وہ حاکم ہے، اور اس سے اس کی رعایا کا پوچھا جائے گا. حدیث کا ایک مفہوم ہے. آپ اپنے گھر کے حاکم ہیں، اگر آپ اپنے اوپر عمل کرتے ہیں اس کو اپنے گھر میں بھی عمل کیجیے، اپنے لواحقین کے اوپر بھی اپنائیے، اپنے عزیز و اقارب کو جہنم سے بچائیے. آپ نے کہا ہے فاطمہ میں تیرا ذمہ دار نہیں ہوں، ہاں اس دنیا میں تم مجھ سے جو کچھ لے لے، وہاں تو نے خود کو بچانا. تو ہر ایک کو بچانا ہے، تو آپ نے ہر ایک کو سمجھنا. کورس کے دوران طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ ایک منفرد اور اعلیٰ درجے کا کورس ہے، تو اس کے رواں اور لفظی ترجمہ اور لغوی تشریح جو ہوتی ہے، جو ایک محاورے کے مطابق تشریح ہوتی ہے، وہ ہم دیکھیں گے. آیات کا مفہوم، ہر آیت کا ایک مفہوم ہے، اور یہ آیتیں ایک دوسرے سے اس طرح جڑی ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے ایک آیت جو ہے وہ سورۃ البقرہ میں 43 نمبر پہ آ رہی، اور اس سے جڑی ہوئی دوسری آیت جو ہے وہ آپ کو جا کے جو ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ میں جا کے ملے. ان کا آپس میں ربط ہے، اس ربط کو پہچانیں گے مفہوم کے ذریعے. کیسے؟
آیتوں کو بار بار سننے سے ہوگا، اچھا یہ بات تو وہ فلاں جگہ بھی آئی تھی، فلاں آیت میں بھی آئی تھی، یہ فلاں صورت میں بھی آئی تھی، یہ اس سے پہلے بھی آئی تھی، یہ اس سے پہلے اس طرح مختلف آئی تھی، وہاں پہ الفاظ ایسے بدلے تھے۔ سمجھنے کی کوشش کے بعد عملی زندگی میں لانا، یہ اصل مقصد ہے کہ اسی سیکھ اور سہمت۔ پھر یہ پوچھنا کہ یہ آیت جو آج میں نے پڑھی ہے، اے اللہ میاں یہی آیتیں آج میں نے کیوں پڑھی ہیں، اس سے پہلے آگے پیچھے کی کیوں نہیں پڑھ لی؟ یا اگر یہ آیتیں آج مجھے سنائی گئی ہیں تو یہ مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ آج میرے دن کے اندر کون سا ایسا عمل مجھ سے کرانا چاہتا ہے، روکنا چاہتا ہے، کون سا ایسا کام جو ہے مجھے بتانا سمجھانے کی کوشش کر، جو ان آیتوں، یعنی ہر آیت آپ کے ہر دن ہر وقت کے ساتھ جڑی ہے۔ جب بھی کوئی آیت آتی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا کہ آج یہی آیت کیوں آئی ہے، اس آیت میں کون سی ایسی چیز ہے، بات ہے جو میں کر رہی ہوں یا کروں گا یا کروں گی، یا اس دوران میں اگر آتی ہے تو آپ کو یاد ہے کہ صبح میں نے یہ آیت پڑھی تھی تو اب دیکھیے میرے ساتھ ایسا ہو۔ اور پھر یہ ایک ہم نے QC1 میں کبھی اس پہ اتنی توجہ نہیں تھی، آپ کو ایک مونوگرام دکھایا جاتا تھا جس کے 4 جو ہے پہلو ہوتے تھے، دعا کریں، احتساب کریں، پلان بنائیں، تبلیغ کریں۔ بس زیادہ زیادہ یہ کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں، اپنا احتساب کیجئے، پلان بنائیے اور تبلیغ، بس یہ کہہ کے ہم گزر جاتے تھے۔ نہیں، آج آپ اس پر غور کیجئے، یہ جو مونوگرام ہے اس کے سینٹر کے اندر تصور اور احساس ہے، یہ آپ کا ذہن ہے، دماغ ہے، مرکز ہے جسم۔ اس میں آپ نے مطالعہ اور غور جب پڑھنے کے بعد کیا ہے، پھر یہ 4 اسٹیپس آتے ہیں۔ جب آپ کو اس بات کی آیت کی سمجھ آ گئی کہ یہ کیا آیت ہے، مجھ سے کیا چاہتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ آیا امر ہے نہیں ہے، یا یہ جو ہے وہ کوئی سیرت ہے، واقعہ ہے، تو اس کے بعد دعا کرنا کہ اللہ مجھے اس کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق۔ پھر اپنا احتساب کیجئے، آیا اس آیت کے مطابق میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہی ہوں؟ اگر نہیں کر رہا تو اس کے مطابق پلان ہے، اگر کر رہے ہیں تو اس کے مطابق اس کو اور جو ہے مضبوط کیجئے۔ اور پھر تبلیغ یعنی دوسروں کو، اب تبلیغ سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک مبلغ بن جائیں، نہیں، تبلیغ سے یہ مراد ہے اپنے آپ پہ، اپنے تمام لاحقین پہ، جن کے آپ ذمہ دار ہیں ان پہ کم از کم وہ کریں، اور اگر اللہ توفیق دے تو اس کو ایک درجہ اور آگے لے جائیں، جتنا زیادہ جا سکتے ہیں، زبان سے، قلم سے، اپنے رسائل سے، اپنے ذرائع سے اس کو پھیلائیے۔ اور پھر یہ کہ ان آیتوں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، نماز اور دوران تلاوت ان کا اثر اور وقوع اور عمل تبدیلی یہ ہے۔ مثلا آپ جاتے ہیں صبح فجر کی جماعت میں، امام صاحب قرات کرتے ہیں، ایک خاص جو ہے وہ صورت یا آیت آ جاتی ہے، آپ روز کئی بار اس سے سن چکے ہیں امام، لیکن اب آپ اس کے ترجمے کو سمجھنے لگے ہیں، آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ والی اس صورت کے اندر جو آیت ہے یہ تو میرے اس مسئلے کے مطابق ہے جو میں کل سے پریشان ہوں، یا یہ تو آج جو میں کام کرنا چاہتی ہوں یہ تو اس سے متعلقہ لگ رہی ہے۔ اس پہ غور و فکر کیجئے کہ اس آیت کے آگے پیچھے کے حوالے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اور اس سے سبق لیجئے۔ اچھا، کورس کے مضامین جو ہیں بکھرے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک کہانی کی طرح ایک واقعہ شروع ہو گیا اور تسلسل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو بکھیر دیا ہے، پزل کی شکل میں۔ اب ان پزلز کو آپ نے جوڑنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کی نشانیوں کو اس کی مخلوقات میں جوڑنا، اور اس کی مخلوق کی عظمت اور اپنے بندوں پر اس کا احسان اور فضل کو محسوس کرنا کہ اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ہماری زمین کو اس کائنات میں اتنا محفوظ بنایا ہے، ورنہ کائنات میں آپ اس کا مطالعہ کیجئے، پتہ چلے گا کہ سیارے تیارے اور پتہ کیا کیا چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، نئے بن رہے ہیں اور مٹتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کی زمین آپ دیکھ رہے ہیں ویسی ہے، اس پہ بہت ہی معمولی اثر آتا ہے، بہت ہی معمولی، اتنا معمولی ہوتا ہے اس کو بھی ہم کہتے ہیں طوفان آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور اخلاق جو ہے یہ ایک اہم ذریعہ ہے جس کے مطابق ہم قرآن کو سمجھ کے اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ پھر مومنوں کی صفات اور ان کا بدلہ قرآن میں موضوع ہے، قرآن کے مختلف مضامین ہیں، یہ اس طرح مختلف بکھرے ہوئے ہیں، کہیں جنت اور اس کی جو ہے تعریف ہے، اس کی صفت ہے، اس کے اوصاف ہیں، کہیں مشرکوں کے جھوٹے اعتراضات اور باطل خیالات کا ذکر ہے، کہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مخلوق کے ساتھ اپنے طرز عمل کی بات کرتا ہے۔
کہیں پہ قیامت کا دن، اس کی علامات اور اس کے مقدمات ہیں، کہیں پہ موت، قبر، حساب کتاب، حشر، لیکن یہ سب بکھرے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے موت کا ذکر جو ہے سورت بقرہ میں جو ہے کہیں ایک آیت میں آ رہا، سورت عمران میں جا کے کہیں ایک اور پھر آ رہا ہو سکتا ہے وہی جا کے سورت النساء میں آ رہا ہو، وہی آگے جا کے سورت الہود میں آ رہا ہو، وہی سورت التوبہ میں آ رہا ہو، وہی جو ہے سورت النساء سے لے کے جو ہے پتہ نہیں کہاں کہاں پھیلا ہوا، ان سب کو آپ نے سمیٹ احکام کیا تھے۔ قرآن کے اندر دو طرح کے احکامات ہیں، ایک ہے جو انبیاء اور رسول کے واقعات، ان کی سیرت اور معجزات کی شکل میں ہے کہ اللہ نے کس کس نبی کو کیا حکم دیا، اس نے کیا عمل کیا، یا اس کی امت نے کیا کیا، ان کی سیرت اور معجزات کیا تھے، اور اللہ کے احکامات اس کے مطابق اترتے رہے، یعنی پہلی امتوں کے واقعات کی شکل میں احکامات ہیں۔ قرآن کریم میں ان کا اپنا مقام ہے۔ دوسرا احکامات ہے جو ہر زمانے کے لیے ہیں، اور خاص طور سے اس آخری امت کے لیے احکامات ہیں۔ اسی طرح انسان کی صفات، اس کا انکار اور تکبر اس میں شامل ہے۔ قیامت اور موت کے بعد کی زندگی کا انکار اور اقرار۔ یاد رکھیے یہ جو ایمان میں مفصل ہے نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ و من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ قرآن کے مضامین ہیں۔ جب تک آپ ان پہ ایمان نہیں لاتے، ایمان آپ کا مکمل نہیں ہوتا، اور قرآن ان کے مطابق بکھرا ہوا ہے۔ جہنم اور اس کے عذاب، تاکہ آپ ڈریں، مشرکین اور کافروں کے لیے عذاب، تاکہ آپ کو پتا کہ اگر آپ ان کے جیسے اعمال کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ پورے پیج کی آخر میں دوبارہ تلاوت کی جاتی ہے، اس کو سمیٹا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں قرآن فہمی کے کچھ اصول ہیں جو قائم کر دیے گئے، بنا دیے گئے ہیں۔ ہر آنے والا کسی کو بھی اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو وہ ان اصول کو فالو کرتا ہے۔ تو اس میں قرآن کے مضامین جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ پہلے تو اللہ کی ذات ہے، کیا تھا؟ آمنت باللہ، پہلی چیز اللہ کی ذات پہ ایمان۔ اللہ کی ذات، ہم تو کہتے ہیں اللہ ہے، ایسے ہی ہے نا، ہم کہتے ہیں نا اللہ ہے، لیکن مانتے نہیں۔ آپ کہیں گے جی ہم تو مانتے ہیں، ہم مسلمان۔ اللہ کے بندے، اگر آپ کہتے ہیں اللہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، اختیار ہے، اس کا حکم ہے، تو پھر آپ ڈرتے کیوں نہیں؟ آپ کے اس کے حکموں پر پابند کیوں نہیں ہو جاتے؟ آپ اس کے حکموں کی خلاف ورزی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم مانتے نہیں کہ اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں ہم مانتے نہیں۔ اس کی قدرت اور نشانیوں کو دیکھنے کے بعد انسان میں جرأت ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے خلاف جائے۔ اس میں اسماء الحسنی جو آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ غفور بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے۔ ہم رحمان اور رحیم کو یاد کر لیتے ہیں اور اس کے باقی نام۔ اور سب سے بڑا جو ٹاپک ہے قرآن کا، توحید۔ جب بھی اللہ کی ذات آئے گی، اللہ اپنی توحید کا اقرار چاہتا ہے، عملی طور پہ، زبانی نہیں کہ اللہ ایک ہے اور دوسری طرف دنیا میں ہر وہ کام کیے جا رہے ہیں جو شرک ہے۔ دوسرا مضمون قرآن کا ہے انسان۔ اب میں عاقل کی طرف آ جاتا ہوں۔ عاقل میں تین ہی چیزیں آتی ہیں، انسان، فرشتے اور جن، اور یہ تینوں قرآن کے مضامین ہیں۔ جب انسان کی بات ہوتی ہے تو اس میں ہمیں دو طرح کے جو ہے انسانوں کے بارے میں اللہ یا قرآن بتاتا ہے، ایک انبیاء یا پھر نیک لوگ جیسے مومن، صادقین، شہداء، صالحین، یا پھر ایسے لوگ جو ان کے الٹ ہیں، برے انسان، مشرکین، کافرین، اور جو ہے منافقین اور فاسقین۔ قرآن میں ایک بڑا تقابل ہے، کسی چیز کا جتنی بار ذکر آیا ہے اس کے الٹ کا بھی اتنا ہی آیا۔ جہنم کا اگر جتنی بار آیا، جنت کا بھی اتنی بار ہے۔ نیک لوگوں کی جتنی دفعہ بات ہوئی ہے، برے لوگوں کی بھی اتنی ہوئی۔ اگر نیک لوگوں کے 4 درجے بتائیں تو قرآن میں بڑا ایک تسلسل ہے، بڑا ایک تقابل ہے، ایک کیا کہنا چاہیے، بیلنس ہے۔ پھر انسان کے لیے احکامات ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہ یہ کرو اور یہ مت کرو، اور پھر اعمال ہیں، اچھے اور برے، اور ان کا نتیجہ بھی بتا دیا۔ اعمال کا بدلہ کیا ہوگا؟ برے کرو گے
जहन्नम में जाओगे, अच्छे करोगे जन्नत में जाओगे। ये तो थी इंसान के बारे में कुरान की एक समरी के कुरान इंसान के बारे में क्या करता और कहता है। उसके बाद नसीहत, कुरान जो है इंसान को नसीहत करता है, क्या इंसान अगर तू चाहता है कामयाब हो जाए तो ये रास्ता है, अगर तू नहीं चाहता तो फिर ठीक है, जा जो मर्जी कर, ये शैतानी रास्ता है और इसका अंजाम ये है, खुल के बता। और फिर फरिश्तों की बात भी करता है। फरिश्तों का हमसे चूंकि इतना ज्यादा ताल्लुक वास्ता नहीं है, इसलिए कुरान ने उसमें इतनी ज्यादा तफसील नहीं बताई, सिर्फ उनकी कुछ ग्रुप हम जानते हैं। मसलन कुछ मुकर्रर फरिश्ते हैं तो कुछ दुआएं करने वाले हैं, कुछ इबादत करने वाले हैं, कुछ इस कायनात के निज़ाम को चला रहे हैं, उसमें उनके ड्यूटियां हैं। कुछ फरिश्ते जो हैं वो लाने ले जाने के किसी काम में लगे, बस हर किस्म के फरिश्ते हैं और उनकी ड्यूटियां हैं। उनसे हमें सिर्फ यही है, आमनतु बिल्लाही। दूसरी बात क्या करता है अल्लाह, व मलाइकती, फरिश्तों पे यकीन। क्यों? अगर आपको यकीन हो जाए कि आपके साथ दो फरिश्ते हैं, एक दाएं एक बाएं बैठा मुसलसल लिख रहा है, आपकी जुर्रत नहीं हो सकती कि आप कोई गलत काम करें। मसलन आपके सामने एक कैमरा लगा हुआ है, आपको पता है ये कैमरा मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा नजर भी आ रहा है, कि आप कोई गलत काम, कोई गलत बात या कोई गलत चीज लिखेंगे उसके सामने? क्यों? यकीन है, हाँ ये कैमरा देख रहा है, नजर आ रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, ये फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये तो नहीं नजर आ रहा है। तो इसका मतलब आप फरिश्तों को मानते ही नहीं है कि है, सिर्फ कहते हैं। जैसे कहते हैं अल्लाह है, डरते नहीं। क्यों? यकीन आ जाए कि अल्लाह और देख रहा है तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि आप अपनी जगह से हिल सके। यकीन हो जाए कि ये फरिश्ते और लिख रहे हैं तो आप जो है कभी ऐसा कोई कुछ कर ही नहीं सकते। तीसरी मखलूक है जिन, इन तीनों को कहते हैं आकिल। आकिल में क्या है? शयातीन है और आम जिन है। इनका इतना जिक्र नहीं है, जहां आएगा वहां देख लिया है। तो एक और चीज भी कुरान बताता है जो यहां से मिसिंग है। कुरान के मज़ामीन में गैर आकिल चीजों का भी है। जगह जगह अल्लाह कहीं पहाड़ों की बात करता है, कहीं कायनात की बात करता है, कहीं सितारों की बात करता है, कहीं जो है चींटियों की, कहीं पे जो है वो मकड़ियों की, और कहीं पे जो है मच्छरों की, और कहीं पे जो है इंसान के काम आने वाली खुराकों की, और कहीं पे जमीन की, कहीं पे तूफानों, कायनात की हर चीज का हवाला देता हुआ जाता है। ये भी कुरान का एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, कि गैर आकिल में कायनात और उसकी मखलूकात, ये भी कुरान का मौजूद। कुरान के मज़ामीन में मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये चार ग्रुप बनते हैं। अल्लाह ताला यानी उसकी निशानियां, उसके अस्मा और तौहीद। दूसरा जो है इंसान, जिसमें अच्छे और बुरे इंसान, और अंबिया, अहकामात, अमाल, अमाल का बदला और नसीहत। तीसरा जो है फरिश्ते, और फिर चौथा जिन, और पांचवा इसमें शामिल कर लीजिए पूरी कायनात। अल्लाह कायनात में मौजूद बहुत सारी चीज़ों के हवाले देता है, बात करता है, उनसे मिसालें देता है। ये भी कुरान का मौजूद। अब आ जाइए कुरान फहमी। कुरान समझने के लिए क्या क्या चाहिए? पहला तो ये है कि अज्जाए कुरान, आपको ये पता हो कुरान के जुज क्या है, कुरान के हिस्से क्या है, कुरान के अंदर आयतें क्या हैं, सूरतें क्या हैं, उसमें रुकू क्या है, उसके अंदर मुकाम क्या है, उसके जो है मुख्तलिफ टाइप्स क्या हैं, फिर जो है मकासद कुरान, कुरान हमसे चाहता क्या है। ये जो आपको आज 6 मकासद बताए थे, ये तो एक छोटी सी इब्तदा है। असलूब कुरान, कुरान बात कैसे करता है, जब डराता है तो कैसे कहता है, जब खुशखबरी देता है तो कैसे करता है, जब तंबीह करता है तो कैसे करता है, जब किसी वाक्य को बयान करता है तो उसका अंदाज कैसा हो जाता है, जब अल्लाह जलाल में आते हैं तो क्या होता है, जब अल्लाह खुश होते हैं तो कैसा हो जाता है। मज़ामीन कुरान मैंने आपको बताया है, उसको हमने 5 कैटेगरीज में कर लिया, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी जो है 5 कैटेगरी के अलावा है। जब हम शुरू करेंगे तो जहां जहां आएगा वहां पे उससे बहस करेंगे। फ़हम कुरान के लवाजिम और मुख्तसर ज़राए कि आपको कुरान समझने के लिए क्या क्या चाहिए। मसलन आपको कुरान के लिए अरबी आनी चाहिए, आपको उसके हिस्ट्री का, सीरत का, हदीस का कुछ इलम होना चाहिए, कुछ तफासिर का पता होना चाहिए, और कुरान फहमी की राह में रुकावटें क्या हैं ताकि आप उनसे बच सकें। तो ये अज्जा हैं कुरान फहमी के। क्या अज्जा कुरान? असूब कुरान, फ़हम कुरान के लिहाज से मुख्तलिफ ज़राए, मकासद कुरान, मज़ामीन कुरान, कुरान फहमी की राह में रुकावटें।
اب اجزائے قرآن کو لے لیتے ہیں. قرآن کریم کی آیات نزول کے اعتبار سے 2 ہیں. اصل میں تو ٹوٹل 114 آیتیں صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. ان صورتوں میں سے کچھ مکہ میں نازل ہوئی، ان کو مکی آیت کہتے ہیں. اور اس کا یہ کنسپٹ ہے کہ جو ہجرت سے پہلے صورتیں یاد اتری ہیں وہ مکی ہیں، اور ان کی تعداد 86 ہے. اور جو مکی مضامین ہیں وہ مکہ میں نازل ہوئے، یعنی ان کے مضامین جو ہے مکی آیتوں کے عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے. آپ اندازہ کیجئے، آپ نے مکہ میں 13 سال تبلیغ کی. کتنی؟ 13 سال. آپ کا اپنا شہر تھا، اپنے لوگ تھے، آپ معزز قبیلے سے معزز خاندان سے تھے، آپ کا احترام تھا، صادق امین تھے. لیکن 13 سال میں کتنے لوگ آئے؟ کم بیش 70-72. 13 سال اس بگ پیریڈ. اور سب سے بڑی بات ہے، مکی صورتوں میں چھوٹے چھوٹے احکامات تھے، کوئی بڑے بڑے حکم بھی نہیں تھے. صرف یہ کہ اللہ کو ایک مان لو، شرک مت کرو، رسالت پر یقین لے آؤ، آخرت پر ایمان لے آؤ. یہی تھا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کی تھی. شرک سے بچ جاؤ. مطلب احکامات بھی کم تھے، لوگوں نے نہیں مانا. جب آپ آئے مدینہ میں تو مدنی آیات شروع ہوئی، اور ان کی تعداد کچھ 28 ہے. اس کے مضامین جو ہے عقائد، عملی مسائل، اسلامی مارس. اب اندازہ کیجئے، مدینہ میں آپ نے 10 سال گزارے. ہجرت کے بعد ہجری 10 سال تک جاتی ہے، 10ویں سال میں آپ کا انکار. تو 10 سال میں اسلام لانے والوں کی تعداد دیکھیے، اور 13 سال میں جو ہے اسلام لانے والوں کی تعداد. آیتوں کا تناسب دیکھیے، اللہ نے 86 صورتیں اتار دی، نہیں مانے. یہاں 28 صورتیں اتاری. دنیا ایک جو ہے کیا آتا ہے، وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فوجوں کی فوجیں، قبیلوں کے قبیلے. کہاں 72 لاکھ، کہاں ایک دن میں سینکڑوں کے حساب سے ایمان لا رہے ہیں، قبول کر پورا پورا قبول. تو اس کو یاد کرنے کا ایک فارمولہ استادوں نے بتایا. وہ کہتے ہیں سورۃ البقرہ کی 286 آیتیں ہوتی ہیں، تو لہٰذا اس میں اگر پہلے 2 حرف لیں تو 28، آخری لیں تو 86. تو یہ 86 جو ہے صورتیں مکی ہیں، اور 28 جو ہے مدنی ہے. آپ اس سے بھی اسے یاد کر سکتے ہیں. ٹوٹل 114. مقاصد حصول جو ہے مندرجہ ذیل کاموں کو پورا کرنے سے ہوتا ہے. پہلی بات ہے رتل الترتیل، ورتل الترتیل، اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کی جائے. پھر سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ پڑھنا. ہم تو ایسے ہی پڑھتے ہیں، روانگی میں پڑھتے ہیں، غلط سلط پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کیا کیا پڑھ جاتے ہیں. صرف اللہ تعالیٰ کی رضا یعنی اخلاص کے ساتھ. اسلوب ایک قرآن میں انسانوں کی کتابوں کی طرح قرآن نہیں ہے کہ ایک واقعہ، ایک چیز، قصہ شروع ہوا اور آخر تک ایک تسلسل سے جا رہا ہے. قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ یہ نہ چیپٹر وائز ہے، نہ ٹائم یا پروفٹ سبجیکٹ. یہ بکھرا ہوا ہے، جہاں جس بات کی ضرورت ہوئی اللہ نے اس کو جو ہے اس طریقے سے بتا دیا. قرآن پاک کے مضامین ملے جلے ہیں تکرار کے ساتھ، اور اس کی اہمیت ہے. اہمیت یہ ہے، اگر آپ قرآن کے کسی بھی ایک آیت کو، کسی بھی ایک لفظ کو تبدیل کریں، وہ لفظ، وہ آیت قرآن میں جو ہے 100 سے زیادہ مقامات پہ جڑی ہوئی ہے. آپ 100 جگہ پہ تبدیل کریں گے تب تبدیلی ہوگی. اگر کسی ایک جگہ بھی چھوڑ گی، وہ آیت ان سارے جو ہے 99 کو جو ہے نفی کر دے گی جو آپ نے تبدیل کیا. اس لیے تکرار کے ساتھ ہونے سے یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی اس کا مطلب نہیں سمجھا تو اس طرح سمجھے، کسی اور چیز کے سمجھے. جیسے ہم مثالیں دیتے ہیں، جب پڑھاتے ہوئے میں مثالیں دیتا ہوں، پتہ نہیں کیسی کیسی مثالیں دے جاتا ہوں. کبھی میں نے زندگی میں نہیں پڑھی ہوتی، ذہن میں آتی جاتے ہیں، ذہن خود بخود جو ہے کریٹ کرتا جاتا ہے ایگزامپل، اور ہم بولتے جاتے ہیں. تو آئیے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ جو ہے، انہوں نے قرآن کے 5 مضامین جو ہے وہ بتائے کہ اس کو ہم 5 مضامین کے تحت پڑھ سکتے ہیں. تذکیر بآیات اللہ، یعنی اللہ کی آیتوں سے، یعنی نشانیوں سے، جو توحید، رسالت، قیامت کے بارے میں ہے. دوسرا تذکر باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے نصیحت حاصل کر. اور تذکر بآیات،
ملہ ہے، یعنی تاریخ سے، ایام سے مراد ہے تاریخ، ہسٹری، جو قرآن میں عبرت ہے مختلف قوموں کے آدم سے لے کر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وقت کے تک جتنی امتوں کے واقعے اور نبیوں کے اور ان کے حال بیان کے، تذکر بالاحوال الموت. میں نے کہا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آخری لفظ کیا ہے؟ موت کا ہے. کیوں؟ آپ پیدا ہو گئے، زندگی گزاری، آخر کیا آپ کا؟ موت. یہ موت بڑی اہم چیز ہے. یہ جب سمجھ میں آ جائے تو آپ کی دنیا سنور جاتی ہے، آپ سیدھے ہو جاتے ہیں، آپ میں جرت نہیں رہتی کچھ کرنے. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے مرنا ہے اور ٹائم پتہ نہیں. چلیے اس کی بات ہوگی جب ہم اس کے موضوع پہ آئیں. تذکر بالاحکام، احکامات ہیں، نصیحت کے ہیں، حلال و حرام کی تمیز ہے، امر بالمعروف نہیں منکر ہے، احکامات، عبادات، معاشرت، معیشت، سیاست، یار غرض قرآن ہر چیز پہ کھل کے بات کرتا ہے، بتاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کی بات جامع اور مختصر ہوتی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہماری عقل محدود ہے، ہم اس کے لیے جو ہے وہ تفاسیر، احادیث اور سیرت اور مختلف چیزوں سے مدد لیتے ہیں. تو تذکر بالآیات اللہ سے یہ ہے، یعنی اسلام کے بنیادی افکار اور عقائد کا دلائل سے اثبات، اور یہود و نصارہ، مشرکین اور منافقین کے شکوک و شبہات کا ازالہ. یہ اس عنوان کے تحت وہ تمام آیات آتی ہیں جن میں توحید، رسالت اور قیامت کا اثبات ہے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الہکم الہ، تمہارا خدا ایک خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں جو سب پر مہربان ہو. جامع آیت ہے، ایک بار نہیں ہے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ یہی کہتا ہے. اللہ واحد ہے، صمد ہے، اکیلا ہے. توحید سب سے امپورٹنٹ ہے، میں آپ کو بتا دوں. اور شیطان نے جو ہم پہ ضرب لگائی ہے اس نے توحید پہ لگائی. اس نے ہمیں توحید کو سمجھنے ہی نہیں دیا. جب سمجھنے نہیں آیا تو عمل کہاں کریں گے؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کامیابی توحید پہ ہے. جو توحید پہ آ گیا اس کی تو آخرت سنور گئی. باقی دنیا اور آخرت کے درمیان کی مشکلات تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ تو ایک ٹیمپریری فیز ہے، وہ تو گزر جائے گا. اصل تو آخرت ہے نا. جہنم میں جو مستقل گیا وہ تو تباہ ہو گیا، جو جنت میں گیا کامیاب ہو گیا. اور وہ توحید کے ساتھ جڑا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے سب کچھ بخش دوں گا. اے انسان، آسمان تک برابر جو ہے، آسمان تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. اللہ کہتا ہے اتنے زیادہ بھی گناہ کر کے آ جا، میں تجھے بخش دوں گا. اللہ کفر و شرک، دو چیزوں کی ریسٹرکشن. کفر اور شرک کو نہیں بخشوں گا. تو ہم کفر کی حالت سے تو نکل آئے. کیوں؟ الحمدللہ مسلمان گھرانے میں پیدا، الحمدللہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم کتاب کو مانتے ہیں، رسول، ہم تو مسلمان ہیں جی. کفر سے تو بچ گئے. شیطان کا ادھر تو واسطہ نہیں چلا، اگرچہ وہ ہم سے اعمال آج بھی کافروں جیسے ہی کرا رہا ہوتا ہے. اور دوسری چیز تھی شرک. اب اس نے اس کے اوپر جو ہے ضرب لگایا. اس نے کہا شرک کی سمجھ انہیں نہ آ جائے. شرک کی سمجھ آتی ہے توحید سے. اگر توحید کی سمجھ آ گئی آپ شرک کر ہی نہیں سکتے. مثلا آپ کے سامنے جو ہے ایک برتن ہے، ایک من کا دودھ کا بھرا ہوا ہے. ایک انسان آتا ہے، اس میں انسانی غلاظت کا ایک قطرہ یا ایک جو ہے وہ ڈراپ ڈال دیتا ہے آپ کے سامنے. آپ کو پتہ ہے یہ انسانی غلاظت سے ابھی اس نے اٹھا کے قطرہ ڈال. کیا وہ ایک من دودھ میں ایک قطرہ کوئی محسوس ہوتا ہے؟ پتہ بھی نہیں چلے گا، نہ اس کی بو آئے گی نہ ذائقہ آئے گا. لیکن چونکہ آپ کے سامنے ہوا، اس نے خود جو ہے وہ قطرہ آپ کے سامنے کر کے ڈال دیا. یا وہ دودھ پیئیں گے؟ میں جانتا ہوں آپ کا جواب ہوگا نہیں. لیکن ممکن ہے انسان ہے، انسان کہتے کوئی نظر تو نہیں آ رہا، بھوکا ہوں 3 دن سے، چلو جی حرام بھی حلال پی جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مجبور نہیں ہے. اللہ کو ضرورت ہی کیا ہے کسی ایسے ایمان کی جس کے اندر شرک ہو.
یہ تو شیطان ملعون ہے جس نے آپ کو اتنا جو ہے وہ مگن کر دیا، اتنا بے خبر کر دیا، اتنا بے خوف کر دیا، نہ آپ اللہ کو مانتے ہیں نہ فرشتوں کو مانتے، کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں۔ مثلا ایک آدمی جو ہے آپ کے سامنے کھڑا ہے، کیا آپ بے حجاب ہو کر اس کے سامنے غلاظت کرنے لگ جائیں گے؟ آپ کہیں گے یا تو وہ ہٹ جائے یا آپ وہاں سے ہٹ جائیں۔ اللہ کھڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے، کیا آپ میں اتنی ضرورت ہے اس کے سامنے کچھ نہیں؟ کیوں مانتے نہیں؟ عملی طور پہ نہیں مانتے۔ اسی طرح اس نے ہمارے دلوں سے شرک کفر اس طرح رچا بسا کے کر دیا، ہمیں وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کفر و شرک ہے۔ تو توحید دیکھیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، واحد ہے وہ، بس واحد کی سمجھ آ گئی تو بلال کی طرح جو ہے زمین پہ بھی ریت پہ بھی احد 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 کرتا سر ہے۔ نہیں آئی تو اس آیت کو آپ 1000 دفعہ بھی پڑھیں اور عمل جو ہے وہ مشرکانہ کر رہے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہے۔ آگے چلیے، تذکر باللہ کی جو ہے انعامات اللہ ہی سے جو ہے نصیحت، اس عنوان کے تحت وہ تمام آیات آتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے اور اس کی صفات کا تذکر ہے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار۔ ترجمے پہ غور کیجیے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے کھانے کو پھل نکالے اور کشتیاں تمہارے تابع کرتی تاکہ دریا میں اس کے حکم سے چلتی رہیں اور نہریں تمہارے تابع۔ آپ کہیں گے آج کے زمانے میں تو اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، ہماری تو ساری چیزیں کارخانوں میں بنتی ہیں، ہمارے شہروں میں بنتی ہیں، ہماری زمین سے نکلتی ہیں، دریاؤں اور نہروں کا جو حصے کا۔ کیا آپ کو پتہ ہے ورلڈ ٹریڈ کہاں اور کیسے ہوتا ہے؟ ورلڈ ٹریڈ کا سب سے بڑا جو ہے وہ ذریعہ یہ سی ہے۔ آپ کی ٹرانسپورٹیشن ورلڈ ٹریڈ کی سی کے تھرو ہوتی ہے۔ اللہ ریفرنس دے رہا ہے۔ آپ کہیں اللہ یہ آج کی نہروں اور دریاؤں کا کیا ہے؟ آج آپ کا سی ٹریڈ بند ہو جائے، آپ کا مال باہر جانا، باہر سے آنا بند ہو جائے۔ صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کچھ عرصہ پہلے کیا ہوا تھا، ادرک اور لہسن جو ہے نا آپ کا روک لیا گیا تھا۔ سی پورٹ پہ کلیئرنس نہیں مل رہی تھی، کیوں؟ پیمنٹ نہیں تھی۔ آپ پیمنٹ نہیں کر رہے تھے، لانے والا جو ہے وہ آپ کو حوالے نہیں کر رہا تھا۔ کیا حشر ہوا؟ ایک چھوٹی سی چیز آپ سے نہیں ہوئی، وہی چیز جو 10 روپے پاؤ، 40 روپے سیر عام ملتی تھی، وہی 1200 روپے 1300 روپے پہ چلی گئی۔ یہ ٹریڈ ہے۔ آپ کہتے ہیں اس کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کے بندو سوچو سمجھو، قرآن کا کوئی لفظ کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو کسی ایک مخصوص زمانے کو اور ایک مخصوص انسان، یہ سب کے لیے اور سب تذکر بالایام اللہ، تاریخ سے عبرت کا مثال ہے۔ اس عنوان کے ماتحت ان تمام آیات کو شمار ہو سکتا ہے جن میں گزشتہ ایام یا افراد کے ذکر سے ان کے نیک اور بد جو ہے افکار و اعمال کے اثرات و نتائج سے ہوتے ہیں۔ آج دیکھ لیے جی، آپ میں سے کوئی پلیز اس کو تلاوت کرتے ہیں جی، آپ بھی ثواب لینا، میں ہی کیوں اکیلا بولوں؟ کون پڑھے گا بھائی؟ سارے سو گئے۔ سر پڑھوں؟ چلیں پڑھے، پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمے پہ غور کیجیے۔ اور مدین کے پاس ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، بس کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور قیامت کے دن کی امید رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاؤ۔ سو انہوں نے اسے جھٹلایا، تب انہیں زلزلہ نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اندھے پڑے رہ گئے۔ غور کریں ذرا آیت پر۔
اور اپنے زمانے کو آج کے ملائیں سے۔ پیغام کیا تھا؟ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن کی امید رکھو، اور ملک میں فساد مت پھیلاؤ۔ انہوں نے اسے جھٹلایا تو زلزلہ۔ ہمارے ہاں زلزلات کتنے آ رہے ہیں، جگہ جگہ آ رہے ہیں، ہمارے دور میں کتنے ہیں، ہمارے اپنے ملک میں دیکھ لیں۔ ہم نے تو آج تک اس سے کوئی سبق نہیں لیا۔ ہم تو کہتے ہیں یہ تو قدرتی اعمال ہے، سائنسی فیکٹ ہے، زمین کی پلیٹیں جو ہیں وہ اوپر نیچے حرکت کر رہی ہیں، اس سے ہو رہا ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے، فلانے ملک میں بھی ہوا، فلانے میں بھی ہوا، جاپان میں تو ہر وقت ہی ہوتا ہے، وہاں پہ آتش فشاں پڑتے رہتے ہیں، زلزلے ہوتے رہتے ہیں۔ وی ہیو ٹیکن اٹس اے روٹین۔ آج بھی وہی قوانین ہیں جو پہلے تھے، آج بھی وہی سب کچھ ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے پہلے ہو رہا تھا۔ اللہ اپنے قوانین نہیں بدلتا، امتیں قومیں بدل دیتا ہے، زمانے کے ساتھ ساتھ جو ہے حالات کو بدل دیتا ہے، قوانین کو نہیں بدلتا۔ اگر آپ پچھلی امتوں کی طرح کے اعمال کریں گے، یو ول فیس دا سیم تھنگس، اور وہ ہو رہی ہیں۔ آج بھی لوگوں کی شکلیں بدل رہی ہیں، آپ حیران ہوں گے۔ ہم اسے کہتے ہیں تجربات کی دنیا، جانوروں کے ساتھ اختلاط کر کے جانور جیسے جو ہے انسانوں جیسے ملے جسم پیدا ہو رہے ہیں۔ تذکر بالاحوال الموت، اس عنوان کے ذیل میں وہ سب آیات آ جاتی ہیں جو موت کے حالات، دوزخ کے واقعات، حشر و نصر کی تفصیلات اور جنت اور دوزخ کی کیفیت۔ بسم اللہ الرحمن وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمُ الْعَذَابَ۔ ہمارے اوپر سے گزر گیا ہے، آپ کو پتہ ہے کیا کہا اللہ نے؟ آئیے میں دکھاتا ہوں۔ اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو برے کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اور اسی طرح ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب دیا۔ فائنل ڈیسیژن آف المائٹی، کفر میں جو مر گیا نہیں بخشوں گا، جو لگاتار ایک عمل کیے جا رہا کہتا ہے توبہ توبہ توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کی شرائط آپ نے پڑھی تھی کہ جب ہم اس میں تفصیل میں جائیں گے، جہاں جہاں یہ چیز آئیں گے اسے وہاں پہ دیکھیں گے، لیکن آپ یہ یاد رکھ لیجئے کہ ہم پڑھتے ہیں، غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، عمل نہیں کرتے، یہ ہمارا سب سے بڑا قصور ہے۔ اللہ نے تو ایک کھلی کتاب، اوپن بک دے دی، ایک لائف دے دی، اور کہا یہ ہے، دس از دا چارٹر آف یور لائف، ایکٹ اور ڈونٹ، I don't care. If you do this, I will do this. If you do this, you will face this. Simple. وہ کہتا ہے مجھے تمہاری فکر ہی نہیں، میں تمہیں بگاڑ کے ختم کر کے اور لے آؤں گا۔ وہ تو یہ کام ازل سے کر رہا ہے، پتہ نہیں کتنی دفعہ، کتنی کائناتیں، کتنی دنیایں اس نے بسا دی، بگاڑ دی، اور ہمارے بعد بھی پتہ نہیں کتنی آئیں گی۔ ہم تو ازل اور جو ہے ابد کو جانتے ہی نہیں۔ ہماری ساری سوچ جو ہے وہ 50,000 سال سے اوپر گئی نہیں ہے۔ ہمارے لحاظ سے یہ کائنات جب سے بنی بس اتنا ہی پیریڈ ہے ہمارے لیے۔ وہ تو وہ اول و آخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے، کوئی اول آخر نہیں ہے اس کے لیے، وہ ہے ہی ہے، ہمیش ہے۔ ہم جو ہے البتہ نہیں ہیں، اور تھوڑے سے ٹائم کے ساتھ ہم اس دنیا کے مالک بن گئے، اختیارات کے مالک۔ جس بندے کے پاس جو اختیار ہے اس پہ ڈٹا ہوا ہے، بس میرے پاس ہے، میں جسے چاہوں گا اجازت دوں گا، میں جو چاہوں گا وہ ہوگا، میں جو نہیں چاہوں گا وہ نہیں ہوگا۔ ہر شخص اپنی جگہ خدا بن بیٹھا ہے۔ کیوں؟ خدا کو جانتے نہیں، پہچانتے ہی نہیں، خوف خدا ہی نہیں ہے کہ میں ایک بندے کے ساتھ یہ کر رہا ہوں اور ایک کے ساتھ یہ کر رہا ہوں۔ خوف خدا ہو تو اس کی جرت ہے کسی کی کہ وہ دونوں میں فرق کر سکے۔ تذکر بالاحکام اللہ الہی سے نصیحت،
اس عنوان کے محدود سب آیات کو شمار کیا جا سکتا ہے جن میں عبادات، معاملات، معاشرت، معیشت، سیاست اور بین الاقوامی تعلقات، یعنی قرآن ہر چیز کو کھل کے لیتا ہے۔ بسم اللہ، ان اللہ یامر بکم العدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم کرتا ہے اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع کرتا ہے، تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ہم تو سمجھنے کو تیار نہیں، ہم صرف پڑھنے کو تیار ہیں، ہم زیر زبر سیدھی کرنے کو تیار ہیں، ہم جو ہے اس کو ایک خوبصورت تلاوت جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، قرات کرنے کو تیار ہیں، قاری بننے کو تیار ہے، تجوید کے ماہر بننے کو تیار ہے، اس کے مطلب اور اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس پہ سمجھ بھی جائیں تو عمل کرنے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں۔ جب پہلے اللہ کو ہی نہیں آپ مانتے تو باقی چیزیں آپ کو کیسے سمجھ آئیں گی؟ مجھے بتائیے، ایک شخص کے اوپر ایک پولیس والا کھڑا ہوا ہے کہ اگر یہ کوئی غلط کام کرے گا تو میں اسے پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا، اور وہ کر رہا ہے، ہم میں سے کون ہے جرات کرے گا کہ اس کے سامنے جو ہے کوئی وہ غلط کام کرے؟ اللہ موجود ہے، ہماری جرات کیسے ہوگی کہ ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، ہم اس کا کفر کر رہے ہیں، ہم اس کا شرک کر رہے ہیں، ہم جو ہے قبروں کو پوچھ رہے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کچھ کیے جا رہے ہیں، اور شیطان تھک کے اندر کوئی نہیں عمر پڑی ہے، کوئی نہیں عمر پڑی ہے، آخر میں حج کر لیں گے، آخر میں پتہ نہیں کیا کیا کر لیں گے۔ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، نظم و کلام، سیاق و سباق کے ذریعے قرآن بات کرتا ہے، سنت متواترہ اور توسل تعامل سے اور اخبار احد یعنی حدیث صحیح جو ہے ان سے تفسیر سے ہے، آثار صحابہ ہے، عربی زبان کے شعر ہے، عربوں کے تمدس، یہ ساری چیزیں جب آتی ہیں تب تفہیم قرآن شروع ہوتا ہے۔ سادہ ترجمے سے نہیں ہوتا، سادہ ترجمہ ایک لنک ہے۔ مثلا آپ چھت پہ چڑھنا چاہتے ہیں، سیڑھی لگی ہے، آپ پہلی سیڑھی پہ چڑھیں گے تو اگلی سیڑھی طے کرتے ہوئے چھت پہ پہنچیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلی 2-4 سیڑھیاں کرنے کے بعد جمپ لگا کے آپ چھت پہ آ جائیں گے۔ تفہیم کا مرحلہ ایسی ہے، تفہیم تک پہنچنے کے لیے آپ نے کچھ اسٹیپس کرنے، آپ نے ناصرہ بھی پڑھنا ہے، آپ نے تجوید بھی پڑھنی ہے، آپ نے جو ہے قرات بھی سیکھنی ہے، آپ نے جو ہے اس کے معنی بھی سیکھنے ہیں، اور فہم بھی سیکھنا ہے۔ فہم ایک علیحدہ پراپر نالج ہے، اس نالج کو یا تو اس طریقے سے سیکھے، یا پھر کم از کم جنہوں نے سیکھا ہے ان سے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ آپ اپنا روزمرہ کا کام چلا سکیں۔ تو یہ قرآن فہمی کی راہ میں رکاوٹیں کیا چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن سمجھنے سے روکتے ہیں؟ پہلی ہے من مانی سے نہیں آتا، میں نہ مانوں۔ وہ تھا شیخ چلی کا قصہ ہے، چھوٹا بچہ تھا، کسی بچے سے شرط لگا لی کہ گدھے کے سینگ ہوتے ہیں، اس بچے نے کہا نہیں ہوتے، اس نے کہا ٹھہرو میں ماں سے پوچھ کے آتا ہوں۔ ماں کو آ کے کہتا ہے میں نے فلاں بچے سے یہ شرط لگائی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ گدھے کے سینگ ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے نہیں۔ اس کی ماں نے کہا تم ہار گئے، گدھے کے تو سینگ نہیں۔ اس نے کہا لے میں کیسے ہار، میں جب یہ مانوں گا ہی نہیں کہ گدھے کے سینگ نہیں ہونے والے تھے تو میں کیسے ہاروں گا؟ وہی ہمارا حال ہے، جب ہم نے حق کو ماننا ہی نہیں، حق کو سمجھنا ہی نہیں، حق کی طرف چلنا ہی نہیں، تو ہماری اپنی ذہنیت، ہم جس طرف مرضی جائیں، جو مرضی کرتی جائیں، یہ رکاوٹ ہے۔ یعنی پہلے سے جو نظریہ قائم کر گیا ہوا ہے، قرآن سے ہدایت کا طالب گار جو ہے وہ اس نظریے کو جب تک نہیں چھوڑتا، قرآن ہدایت نہیں دیتا۔ گروہی عصبیت، یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ ہم گروہ میں بٹے ہوئے، ہم قبیلوں میں بٹے ہوئے، ہم خاندانوں میں بٹے ہوئے، ہم جو ہے ٹرائبس میں بٹے ہوئے، ہم جو ہے نسلوں میں بٹ گئے ہیں۔ میں چودھری ہوں، میں ملک ہوں، تو میں جو ہے وہ برہم ہوں، اور میں جو ہے جی یہودی ہوں، اور میں جو ہے فلانا ہوں۔ ہم نے بڑے بڑے گروپ بنا لیے، ہم ان گروپوں سے نکلنے کو تیار ہیں۔ تعصبات کی اینک سے قرآن کا جب مطالعہ کریں گے، قرآن آپ کو نہیں نظر آئے گا، جیسے اللہ نظر نہیں آتا۔ قبر و نفس اور خود پسندی، دل میں قرآن کی عظمت اور برتری جب تک نہیں آئے گی، خشوع قلب جب تک نہیں ہوگا، قرآن آپ پہ اثر نہیں کرے۔ آپ حیران ہوں گے
ایسے ایسے اسکالرز ہیں دنیا میں جو ریسرچ کرتے ہیں قرآن پہ، وہ قرآن کے ایک ایک زیر زبر پیش اور ایک ایک لفظ کو سمجھتے ہیں، ہدایت پر نہیں۔ نان مسلم ہے، سب سے زیادہ نان مسلم اس وقت قرآن پہ ریسرچ کر رہے ہیں، ہدایت نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے نفس خود پسندی میں کہ میں عالم، میں اسکالم، میں جانتا ہوں اس لینگویج کو، اور میرا عقیدہ جو ہے یہ، میں تو جیوز ہوں، میں تو جو ہے کرسچنس ہوں، میں تو کمیونسٹ ہوں، میں تو فلاں ہوں۔ آپ حیران ہوں گے، آپ تو سادہ ترجمہ نہیں جانتے، وہ جو ہے آپ کو ایک ایک چیز فنگر پرنٹس پہ ایسے 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 گنا دیں گے۔ نیت کا فساد، وہی میں نے کہا شیطان ہماری نیت میں نہ، کہتے کوئی نہیں، عمر پڑی ہے، ابھی تو جوان، ابھی تو جوان، کیا کرنا ہے، توبہ آخری عمر میں کر لیں گے۔ اخلاص ضرورت، مخالفت کی غرض سے آپ قرآن کو پڑھیں۔ آپ حیران ہوں گے، میں نے ایک کتاب پڑھی، جس وقت پڑھی میں اس وقت پنو آخری میں تھا، لائبریری سے آرمی کے ملایا، پڑھی، دوسرے دن میں گیا سکھر اور جا کے میں نے وہ اپنی ذاتی کتاب خرید لی، اور ابھی بھی میرے پاس، اس کا نام تھا دو قرآن۔ اس کا رائٹر جو ہے، اس نے پوری عمر جو ہے وہ قرآن کی مخالفت میں گزار دی، کہ قرآن سے کوئی بھی پوائنٹ یا کوئی بھی چیز ایسی نکلے جو اس کے مکتب فکر کو جو ہے ثبوت کرے، اور جو ہے قرآن کو اور جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے۔ وہ کہتا ہے میں نے پوری عمر لگا دی، ریسرچ کر دی اتنے سال، اور جب ذہن کھلا تو اس نے کہا کہ یہ تو قرآن ایک نہیں، قرآن تو دو ہے۔ ایک قرآن یہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، لکھا ہوا ہے، ایک قرآن ہے جو کائنات میں اللہ نے بکھیر دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری نشانیوں پر، میری آیات پہ غور کرو۔ آیات، قرآن کی آیت کو بھی کہتے ہیں، اور یہ قرآن کے اندر سے باہر جتنی کائنات پھیلی ہو، یہ بھی اس کی آیات ہے، ان کو بھی آیات کہا گیا۔ وہ کہتے ہیں ایک قرآن کھلا ہے، آپ جس کھلے قرآن کو ایک دفعہ دیکھ لو، آپ ڈر کے کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کو یہ پتہ چلے جہاں بیٹھے اوپر سے ایک اتنا بڑا ایٹم بم آ رہا ہے آپ کی طرف، آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ کی زمین اتنی سے ایک اتنا بڑا سیارہ ستارہ آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، آپ کا کیا حال نشر ہوگا؟ کہتا ہے یہ جو اصل قرآن جو آیات کی شکل میں، جس کا اللہ کہتا ہے کائنات میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، اگر اس کی حدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ، اس سمجھانے کی بات جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو عملی طور پہ ہمارے سامنے کھول کے رکھ رہا ہے، لکھ کے۔ وہ کہتے جب مجھے سمجھ آئی، پھر اس نے توبہ کیا، اور اس نے پھر یہ لکھا اپنے وہ تجربات جو قرآن کے فیور میں جاتی ہیں، اس نے اسے ایک چھوٹے سے ایک کتاب کے اندر لکھ کے اپنے تلافی کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا اب تک میں یہ کر رہا تھا، اب سمجھ آ گئی، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مجھے پتا چلا تھا، جس کی وجہ سے میں متاثر ہو کے دین کی طرف واپس لوٹا تھا، وہ یہ چیزیں ہیں۔ اگر تم اسے سمجھنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ اپناؤ جو قرآن کہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ غور و فکر کرو میری آیتوں میں۔ چلیے بات زیادہ لمبی ہوگی۔ قرآن خوانی ایک یہ بھی ہمارے ہاں پڑا ہے جی، مردوں کے لیے قرآن خوانی کریں، ثواب اثار کے کریں، ایک لفظ کے پڑھنے کے 10 نے کیا، چلیے مان لیا، ہم اس میں تو آپ کو دے رکھتے، لیکن قرآن اس مقصد کے لیے تو نہیں آیا تھا۔ قرآن تو کہتا ہے مجھے پڑھو، غور کرو، عمل کرو، احسال ثواب، بھائی ثواب ہے، بڑا ثواب ہے، قرآن پڑھو 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 پڑھو، ضرور پڑھو۔ قرآن احسال ثواب کے لیے نہیں ہے، صدقہ جاریہ، نفل اولاد، بلکہ اس لیے ہے کہ خود بھی اس پہ عمل کرو، اور اپنے اولاد کو، اور اپنے لواحقین کو، اپنے جاننے والوں کو، سب کو جو ہے ہدایت کی طرف لاؤ۔ تعویذ بنانا، تعوذ ہم پڑھتے ہیں نا، تعوذ پناہ میں آنا، تعویذ اسی نے، تعوذ اور تعویذ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی مادہ کے حروف ہے۔ اردو میں یہ تعوذ بگڑ کر تعویذ ہو گیا۔ تعوذ پڑھنے کی بجائے لوگوں نے اس کو لکھ کے جو ہے قرآن کی آیتوں اور اس کو جو ہے تعویذ کی شکل میں استعمال کر، کیا حفاظت کے لیے جی، نظر بد کا تعویذ ہے جی، جادو سے بچنے کا تعویذ ہے، وہی تعوذ، تعویذ بنا لیا ہم نے۔ فال نکالنا، اچھا جی آج یہ فال دیکھ کے بتائیے مولوی صاحب کہ آج یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ تاریخ رکھ رہا ہوں فلاں کام کی، کیا یہ ٹھیک ہے؟ وہ صفحے پلٹاتا ہے، کوئی آیت نکالتا ہے، کہتا ہے ہاں جی اس آیت میں آئے یہ کام کرو ثواب ہوگا، یہ کام آج مت کرو۔ وہ فال نجومی کی طرح فال نکالنے لگ گیا۔ یا یہ آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ کے
دلہن کو جو ہے قرآن کے نیچے سے گزارا جاتا ہے، یا عدالتوں میں حلف اٹھانا. میں حیران ہوتا ہوں اس بات. قرآن کو ہم نے اتنا لائٹ کر لیا ہے، اس پہ ٹھک ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جی میں مسلمان ہوں اور اس پہ کر کے کروں، میں سچ کہوں گا، جو کچھ کہوں گا اس کے علاوہ سچ کے علاوہ نہیں کہوں. یہ الفاظ ہوتے ہیں جب آپ حلف لیتے ہیں، اور وہی بندہ جو ہے غلط سارے جو ہے بیانات دے رہا ہوتا ہے. ہم نے اسے کھیل بنا لیا، مذاق بنا لیا. تو آئیے QC 1 سے 5 تک آپ نے کیا سیکھا، اس پہ بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں. QC 1 میں آپ نے جو ہے مکمل نماز، 6 صورتیں، 4 دعائیں پڑھی، اور اس میں جو ہے گرامر میں آپ نے صحیح افعال اور ثلاثی مجرد کے جو ہے 4 باب سیکھے. اللہ اللہ خیر صلی. QC 2 میں آئے تو آپ نے سورہ بقرہ جو ہے شروع کی، پارہ الف لام میم، پہلا پاؤ اور کمزور افعال اور ثلاثی مجرد میرے جیسے کسی نے جو آپ لوگوں کو رٹائے. QC 3 میں آئے تو ہم نے کہا بھائی ایک اور دنیا بھی ہے، مزید فی کے افعال، اسے بھی سیکھ لو. پارہ جو ہے الف لام میم وہی سورت بقرہ کا دوسرا پاؤ پڑھا دیا. آپ QC 4 میں آئے، ہم نے کہا الحمدللہ، اب ہم نے تیسرا پاؤ شروع کر دیا. یہ میں پڑھاتا ہوں اسی طرح کہتا ہوں الحمدللہ، ہم ابھی جو ہے اس میں آگے اور یہ پاؤ پڑھ رہے ہیں، آگے یہ پڑھیں گے. گرامر میں ہم نے آپ کو جو ہے مؤنث کے صیغے بتا دیے، اس میں مقام، فعل، مضارع کے اعراب سیدھے کیے، جملہ اسمیہ سے تعارف. QC 5 میں آئے تو ہم نے کہا یہ چوتھا پاؤ بھی پڑھ لو، پورا سپارہ کر لو. اس کے ساتھ آپ کو ابتدائی جو ہے وہ جملوں کی ساخت، تام اور جو ہے وہ ناقص کی سمجھ، اور منصوبات وغیرہ اور مبنی پہ لا کے چھوڑ دیا. جب آپ QC 6 میں، اب آپ کیا پڑھیں گے؟ سورت البقرہ کو پہلے تو جی ہم مکمل کریں گے. ٹھیک، ہم نے 141 آیتیں پڑھی تھی، ہم 142 سے 286 تک کم از کم پہلی ایک سورت، یہ سب سے طویل سورت ہے، اس کو سمجھ لیں. پھر یہ جو گرامر پڑھی گئی ہے QC 1 سے 5 تک، اس کا ہم اعادہ کریں گے. گرامر کی عام اصطلاحات جن کا ہم نے کبھی نام لینا پسند نہیں کیا تھا اور ڈراتے رہے تھے کہ نام نہیں لینا، ان کو ذرا دوہرا لیں گے، پکی کر لیں گے. اور مبنی اور جو یہ معرب ہے اس کی تفصیل دیکھیں گے، منصرف غیر منصرف کی تفصیل، مرفوعات، منصوبات، مجرورات اور گنتی کے قواعد. اور سورت البقرہ کے آیت پر گرامر کی اپلیکیشن یعنی پریکٹس کریں گے. یہ QC 6 کا کورس آپ کو ہوتا ہے، لیکن میں اس سے ایک اسٹیپ آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہوں، وہ کل بتاؤں گا. اب باقی ضروریات کیا ہے اس کورس کے لیے؟ QC 1 سے 5 تک آپ نے مکمل کیا، آپ نے دیکھا ہوگا جس نے QC 5 نہیں کیا اس کے لیے اس کورس میں گنجائش نہیں ہے، کم از کم اس اسپیشل کورس میں نہیں. تو پلیز آپ میں سے اگر کسی نے نہیں کیا تو آپ جائیے QC 5 تک، اس کو پہلے بنیادی چیزوں کو پکا کیجئے، پھر یہاں پہ آئیے، ورنہ آپ جو ہے ہمیشہ الجھن کر رہیں گے اور دوسروں کو بھی الجھاتے رہیں گے. آج کل کی بات ہے، QC 5 کے لیول میں ایک اسٹوڈنٹ نے پتہ کیا سوال کیا، انہوں نے کہا جی یہ مرکب اضافی کی آپ بات کریں، یہ تو ہمیں پتہ نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی میرے شاگرد رہے ہیں، آپ نے جو رہے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا QC 4 میں چاروں مرکبات کو میں بتاتا ہوں، اور وہاں پہ ہم جو ہے 4 قسم کے جملے بھی دیکھ کے آتے ہیں. اس نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، آپ یہ جو ہے مضاف اور مضاف الیہ کیا بات کر رہے ہیں، ہمارے تو سر پہ ہی نہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ QC 6 میں آ کے، کیونکہ QC 6 میں بتا دوں آپ کو، یہ آپ کو ڈائریکٹ ابھی جو ہے اوپن کر رہا ہے. اب تک ہم نے آپ کو صرف ترجمے کے اندر الجھائے رکھا کہ الفاظ کے ہیر پھیر میں، اب وہ چیز نہیں ہوگی. اب قرآن آپ پہ کھل جائے گا، آپ قرآن میں غوطے لگاتے جائیں گے، اور جو ہے آپ کو اصل جو ہے چیزیں نظر آئیں گی، روشنیاں چمکنے لگ جائیں گی، آپ کو ٹنل کی ضرورت نہیں پڑے گی. بنیادی تجوید سے واقفیت، سیکھنے کا جذبہ اور شوق، یہ 3 چیزیں چاہیے. اور جو ہے یہ QC 6 کی کلاس تفسیر یا تجوید کی یہ کورس نہیں ہے، مقصد ہے قرآن کریم کی بنیاد کو سمجھنا، رواں ترجمہ، لفظی فکری ترجمہ، اور جو ہے مفہوم شرح، بہت ساری چیزیں اصطلاحات آئیں گی، اسباق حاصل کرنا اصل ہے. اور مواد آپ کا کیا ہے؟ قرآنی ڈکشنری ایک،
اگر ڈکشنری لے لیں ٹھیک ہے، نہ لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آج کل اس کی ڈیجیٹل جو ہے وہ اویلیبل ہے، میں نے آپ کے گروپ میں شیئر کر دی ہے، اسے انسٹال کر لیں. اس سے آپ کو بہت سی مدد مل جاتی. جو لفظ نہ سمجھ آ رہا ہو قرآن میں، اس کے جو ہے روٹ لیٹر اس میں ڈالیے، وہ آپ کو اس کے بارے میں بہت ساری آگاہی دے دیتی ہے. یہ جو ہے تفسیر القرآن جو ہے، تفسیر القرآن جو ہے، یہ ایک گرامر کا چھوٹا سا وہ بک لیٹس ہے جو آپ کو شیئر کیا گیا. اصل جو ہے وہ اس کی بڑی سی کتاب ہے. اس کو قواعد البیان جو ہے لسان کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی ایک کتاب ہے. یہ جو ہے نا، یہ اصل پوری کتاب ہے، قواعد لسان جو ہے قرآن. لیکن اس کی ایک شارٹ سمری ہے، وہ یہ تیسیر القرآن کے تفسیر القرآن کے حساب سے یہ آپ کو میں نے شیئر کر دی ہے، اسے آپ دیکھ لیجئے گا. تعلیم القرآن جو ہے یہ پارہ 3 اور 4، چونکہ ابھی ہم نے سورۃ البقرہ جو ہے وہ پوری کرنی ہے، تو یہ آپ نے پہلے QC 1 میں ہم نے کہا تھا پارہ 1 لے لیں، پھر QC 2 3 4 میں کہا لے لیں، نہیں لیا کوئی بات نہیں. اب آپ یہ تینوں پاروں کا سیٹ لے لیجیے، بازار میں اویلیبل ہے، مارکیٹ میں، نہیں تو وہ الفلا سے جب بھی وہ آپ کا اتفاق ہوتا ہے وہاں سے لے لیں. قرآن فہمی کے اصول، یہ ایک بہت چھوٹی سی کتابچی ہے، بک لیٹ ہے، وہ آپ کو میں نے شیئر کر دی ہے، مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے، آپ لے سکتے ہیں. EZ یہ جو ہے قرآن اسٹڈی اپلیکیشن ہے، الفلاح منزل کا ایک بہت بڑا کام ہے، انہوں نے بڑی ہمت کر کے اسے بنایا ہے. اگرچہ یہ ابھی بھی ابتدائی سٹیجز میں بہت ساری اس میں اصلاحات، لیکن پھر بھی یہ کام دیتی ہے. آپ اس کو انسٹال کر لیجئے، اور جو بھی سبق ہم پڑھیں گے جہاں بھی، وہ آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا، تو آپ جو ہے اس کی آیتوں کو وہاں سے جو ہے ہر لفظ کو اور اس کی نوعیت دیکھ لیجئے. اور ان صفحات میں یہ جو ہے تفہیم القرآن، اس کا آپ کھولے، ایک A4 کا پیج لے کر فورڈ کر اس کے اندر چپکا دیں ہر 2 صفحوں پہ تک، اور اس میں جو جو چیز آپ کو پوائنٹ ملتا ہے گرامر کا یا کوئی نیا پوائنٹ لفظ، اس میں نوٹ کرتے جائیں. یا پھر دوسرا یہ کہ علیحدہ سے جو ہے آپ بک لیٹ بنا لیجئے، اپنے نوٹس بنائیں، اور نوٹس کے بغیر آپ نہیں چل پائیں گے. اور اس میں آپ ڈفرینٹ کلرز استعمال کر سکتے ہیں، پنک، بلو، یلو، ہائی لائٹر. یعنی یہ جب آپ پڑھیں گے تفہیم القرآن سے تو اس میں نشان لگاتے جائیں گے کہ یہ قرآن ڈکشنری، اور یہ تفسیر القرآن، تعلیم القرآن، قرآن فہمی کی اصول، اور اختیاری مواد جو آپ کو چاہیے ہوگا، یعنی جو لازمی نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے آپ کو کیا ہے، اسراج المنیر، یہ تخلیص ہے تفسیر ابن کثیر کی. قواعد اللسان القرآن، یہ جو ابھی میں آپ کو دکھا رہا تھا، اس کی وہ مختلف شرح جو ہے وہ آپ لیجئے. آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی کا بھی استعمال ہو سکتا ہے، یا مصباح القرآن. مصباح القرآن بہت اچھا ہے، آج کل میں اپنے لیکچرز میں اس کے جو ہے پورشنز استعمال کرتا ہوں، 3 کلر میں ہے، اور اس سے آپ کو جو ہے یہ کم از کم لفظ کی کنسٹرکشنز آ جاتی ہے. اسی طرح تفسیر القرآن عبد الرحمن کیلانی کا ہے، تفہیم القرآن مولانا مودودی کا ہے، بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد، یہ بہت زبردست ہے. بیان القرآن اور مصباح القرآن، یہ 2 بہت زبردست کتابیں ہیں. تدبر القرآن یہ بھی ہے. تو یہ تھا وہ قواعد لسان القرآن جو میں ابھی آپ کو دکھا رہا تھا، اور یہ اس کی تیسر القرآن جو ہے ایک جگہ. گرامر کا سبق جو ہے ہر کلاس میں کچھ یاد اور کچھ مزید تفصیل ہوا کرے گی. تلاوت سنیں گے، ایک سلائیڈ جو بھی ہم لیں گے مدنی مصحف کا آدھا صفحہ ہوگا، اور جو ہے 10 کلاسوں کے بعد جو ہے ہم تقریباً جو ہے صفحہ نمبر 27 آیت 177 تک پہنچیں گے. اس کا پیٹرن وہی ہوگا جو ہم QC 1 سے بلکہ QC 2 سے 4 تک کریں. اس کے بعد جو ہے ہمارا پیٹرن بدل جائے گا. یعنی یہ پہلے 3 ماہ میں ہم یہ اس حصے کو کر لیں گے، اور یہ اس کے بعد آپ اس قابل ہوں گے انشاءاللہ کہ آپ اگلا حصہ نہ کریں تو خود سے بھی کر سکتے ہیں، اگر کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. تو اور لفظی ترجمہ گرامر کی اپلیکیشن آپ کو ہوگی. تلاوت سنیں گے 2 سلائیڈیں جو مدنی مصحف کے 1 صفحے کے برابر ہوتے ہیں، اور اس کا رواں ترجمہ، نئے الفاظ کا ٹیبل. یہاں پہ 6 چابی ہیں، جہاں ضرورت ہوگی کسی کی ہم اس کا پورا ٹیبل بھی کر لیں گے. نحو کی مشق جو ہے، یہ مرفوعات منصوبات میں الحمدللہ میں نے QC 4 میں اور 5 میں آپ کو بونس کے پوائنٹ پہ وہ تمام اہم چیزیں آہستہ آہستہ کرا دی ہیں. اس لیے میں ڈائریکٹ
کل جو ہے وہ ایک نئے موضوع پہ گرامر میں جاؤں گا، جو انشاءاللہ جنہوں نے QC 6-7 بھی کیا ہے ان کے لیے بھی جو ہے وہ ایک نیا۔ تو مختلف شرح اور اسباق ہے، آیات کی مناسبت سے کوئی دعا یا حدیث پڑھی جائے گی، دعا اور حدیث کے مطابق پلان بنائیں گے، گرامر میں وہی صرف نحو اور بلاغہ ایک اضافہ ہو جائے گا، اور صرف آپ کو پتہ ہے حروف بنانے کا یعنی حروف سے لفظ بنانا اور الفاظ سے جوڑیاں یا جملے بنانا جو ہے نحو، اور پھر اس کے اندر بلاغہ کے اندر جو ہے انسانی علم اور فہم اس کے بارے میں، اور یہ قرآن کو سمجھنے کا ایک دوسرا انداز ہے، قرآن کے رازوں کو سمجھنے کا مختلف طریقہ ہے، مثالوں، استعاروں، تشبیہات، تمثیلات اور نظیروں کا جو استعمال اس میں ہم دیکھیں گے۔ بعض اوقات کلام کے دوران کچھ باتیں جو ہے انڈرسٹوڈ ہونے کی وجہ سے ذکر وہ یہاں بلاغہ میں آ کے جو ہے کور کرتے ہیں۔ ان صورتوں کو سمجھنے کا انداز ہم دیکھیں گے۔ مرفوع اسما کو آپ گرین کلر سے، منصوب کو جو ہے اورنج سے، مجرور کو بلو، یعنی یہ 3 پوائنٹر اگر آپ رکھ لیتے ہیں، جہاں جو لفظ پڑھتے ہیں اسے سمجھتے ہیں یہ جو ہے مرفوع ہے، اس کو اس کلر سے گرین سے کریں، منصوب ہے اورنج سے کر لیں، مجرور ہے بلو، یا کوئی بھی کلر لے لیں، ڈفرینٹ کلر کے جو ہے ہائی لائٹر ملتے ہیں۔ وہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب بھی آپ اس چیز کو دوبارہ پڑھتے ہیں تو ایک ہی نظر میں آپ کو جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے، یہ مرفوع ہے، یہ منصوب ہے، یہ مجرور ہے، یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے۔ تو الحمدللہ یہ دیکھیے دین کا سفر کہاں سے شروع ہوا، مکہ سے شروع ہوا اور مدینہ میں جا کے تکمیل۔ جب مدینہ میں پہنچے تو رخ جو ہمارا کیا تھا، القدس، بیت المقدس کی طرف، اور جب دین کی تکمیل ہوئی تو دین کا رخ کدھر ہو گیا، واپس مکہ کی طرف ہو گیا، جو اصل ہے۔ یاد رکھیں پہلا گھر جو ہے وہ دنیا میں یہی ہے، اس کی بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، طوفان نوح میں اس کو اٹھا لیا گیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ انہی بنیادوں پہ جو ہے اس کو استوار کیا، اور آج بھی یہ انہی بنیادوں پہ ہے، یہ پہلا اور مرکزی اللہ کا گھر ہے، اور اسی کی جو ہے عظمت ہے۔ این اس کے اوپر جو ہے 7واں آسمان سے اوپر جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کے ساتھ یہ اوریجنل فارم میں موجود ہے۔ بیت یہ جو ہے مقدس جو ہے یہ تو بہت بعد میں بنا، یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے بھی بڑی مدت کی بات ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ میں اپنی آج کی جو ہے اس نشست کو برخاست کرتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تعذبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ یہاں پہ یہ اختتام ہوتی ہے بات۔ اب آپ